بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر جمشید احمد 10th لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے. بیفور گوئنگ ٹو پروسیڈ نیو فریش لیکچرز we would like to review the previous lectures which was very much important for learning, which was very much important for seeking some new concepts of motivations. So now we are going to review those very important and interesting concept of motivations and these concepts and how to apply those concepts into applications. We discussed in detail 2 times the job design theory. 2 times means we know that this is very important concept and we should follow those concepts and with maximum efforts, with maximum concentrations اور number of time ہم نے اس لیے اس کو repeat کیا کہ یہ آپ کو اچھی طرح سے آ جائیں. اور یہ جو کریکٹرسٹکس تھے جو جاب ڈیزائن کے کریکٹرسٹکس تھے which identify 5 characteristics وہ کہتے اسکل ویرائٹی, ٹاسک آئیڈینٹی, ٹاسک سگنیفیکینس, اٹانومی اور فیڈ بیک. بہت اچھی طرح سے ہم نے اس کو جو ہے ڈسکشن میں لے کے آئے تھے اور ہم نے آپ کی پوری کوشش کی تھی کہ یہ کانسیپٹس آپ کو سمجھ میں آ جائیں. اس کے بعد جاب ڈیزائن تھیوری میں جاب کریکٹرسٹکس جو ماڈل تھا کہ ویرائٹی ہے, اسکل کی ویرائٹی, ٹاسک آئیڈینٹی, ٹاسک سگنیفیکینس, اٹانومی اینڈ فار وچ فیڈ بیک آف ریزلٹ از گیون ڈائریکٹلی افیکٹ 3 psychological state of employees, knowledge of result, meaningfulness of work, personal feeling of responsibility. یہ ساری چیزیں ہم آ سکتی ہیں اور اگر یہ ساری چیزیں 3 کی psychological concepts آتے ہیں تو اس سے ہماری موٹیویشن میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہمارے جاب کریکٹرسٹکس ماڈل ہیں اور اس کی مدد سے یہ 3 psychological states of the employee جو ہیں ایمرج ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سلائیڈ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کی تھی. اس کی مدد سے اسکل ویرائٹی, اس کی مدد سے ٹاسک آئیڈینٹی, ٹاسک سگنیفیکینس, اٹانومی اور فیڈ بیک کو ہم نے گو تھرو کیا تھا کہ کس طرح ہائی ویرائٹی لو ویرائٹی میں کنورٹ ہوتی ہے, ہائی آئیڈینٹی کیا ہے, لو آئیڈینٹی کیا ہے, ہائی سگنیفیکینس ویلیو کیا ہے, لو سگنیفیکینس ویلیو کیا ہے. اور اس کے بعد ٹاسک سگنیفیکینس کے اندر ہم نے آپ کو ایگزامپلس بھی دی تھی کہ کس طرح جاب کریکٹرسٹکس واضح ہوں گے. اس میں دا اونر آپریٹ اے گیراج, وہ does electric repairs, rebuild engines, does body works and interact with customers. اس کے بعد لو ویرائٹی کے اندر باڈی شاپ ورکر, وہ اسپرے پینٹ 8 hours a day. There is no skills required for this particular task. That is why it's simply known as low variety skills. اس کے بعد ٹاسک آئیڈینٹی, کیبنٹ میکر کی آپ کو مثال دی گئی تھی. وہ ڈیزائن کرتا ہے, وہ ایک را مٹیریل سے ایک ماسٹر پیس کو بناتا ہے اور اس کو بہت خوبصورت انداز میں بنا کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں کوئی مشین لگی, اس کے اندر کوئی چیز ڈالنے اور نکالنے نہیں, یہ اس میں کوئی کمال یا کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے. اس کے بعد ہائی سگنیفیکینس میں نرسنگ دا سک از ہاسپٹل انٹینسو کیئر یونٹ. اب ہائی سگنیفیکینس ایک مینی خیز, ایک ایسا کام جو ایک اسپیشلسٹ کر سکتا ہے اور اس کی جاب کی مینٹیننس کو آپ دیکھیں ذرا کہ ایک انٹینسو کیئر کے اندر ایک نرس جس طرح کام کرتی ہے, اس کے پاس مختلف اکوپمنٹ ہوتا ہے, اس کو آپریٹ کرنا, ہینڈل کرنا اور پیشنٹ کو انٹینسو کیئر کے اندر جو ہے محفوظ رکھنے کا کام. اور دوسری طرف اگر اسی کو دیکھ لیں, اسی ہاسپٹل میں اگر کوئی سویپر سویپنگ کا کام کر رہا ہے تو یہ ایک لو سگنیفیکینس کے اندر آئے گا اور کتنی زیادہ اس میں ویریشن ہے آپ خود دیکھیں.
ہائی اٹانومی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ٹیلی فون انسٹالر کی مثال دی تھی، وہ اپنے اسکیجولز میں اپنے ڈے کی ایکٹیویٹیز کو ڈیزائن کرتا ہے اور ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس طرح کی ٹیکنیک اس نے اڈاپٹ کرنی ہے اور پرٹیکولر انسٹالیشن کس طرح لگانی ہے، اس کے اوپر اس نے خود اپنے آپ کو سپروائز کرنا ہے. جبکہ ایک اور لو اٹانومی کے اندر آپ دیکھیں ٹیلی فون آپریٹر ہے، اگر اس نے کوئی کام کرنا ہے تو ود ان سرٹن رولز اینڈ ریگولیشنس کے اندر جو کہ اس کو گیون بائی دا آرگنائزیشن دیے ہوئے ہیں وہ اس کو کرنا ہے. تو یہ ایک ڈفرنٹ چیز آ جاتی ہے. اس کے بعد فیڈ بیک ہے. ہم نے بتایا تھا کہ ہائی فیڈ بیک اور لو فیڈ بیک کیا چیزیں ہیں. ہائی فیڈ بیک کے اندر ایک الیکٹرانک فیکٹری ورکر وہ اسمبلز آ ریڈیو دین ٹیسٹ اٹ ڈیٹرمن اف اٹ آپریٹس پراپرلی. اور لو فیڈ بیک کے اندر جو الیکٹرانکس فیکٹری ورکر ہے اگر وہ کوئی چیز اسمبل کرتا ہے کوئی چیز کو تو وہ ایک خاص روٹ کے ذریعے لے کے جائے گا اور انسپیکٹرس کو دے گا. انسپیکٹر ڈیسائیڈ کریں گے، اس کا فیڈ بیک دیں گے جو کہ اس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. تو یہ دیز آر دا لو جاب کریکٹرسٹکس تھیں. یہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا ڈیئر اسٹوڈنٹس. امید ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ چیزیں رہی ہوں گی. اب آگے ہم جاب کریکٹرسٹکس ہم نے بڑے ڈیٹیل میں ڈسکس کیے تھے. ہم نے بتایا تھا کور جاب ڈائمینشنز، بار بار ہم نے اس کو ڈسکس کیا. کور جاب ڈائمینشنز کے اندر 5 ڈائمینشنز ہم نے لی تھیں جس میں اسکل ویرائٹی، ٹاسک آئیڈینٹی، ٹاسک سگنیفیکینس تھا، اٹانومی تھا اور فیڈ بیک تھا. اس کی مدد سے کریٹیکل سائیکولوجیکل اسٹیٹ جو ہے وہ ایمرج ہوتی ہے. ایکسپیرینس میننگ فلنس آف دی ورک آتا ہے، ایکسپیرینس رسپانسبلٹی فار آؤٹ کم آف دا ورک جو ہے. اس کے بعد نالج آف دا ایکچوئل ریزلٹ آف دا ورک ایکٹیویٹیز فیڈ بیک کے ذریعے جو چیز ہمیں سامنے آئے گی. اس کے بعد جو پرسنل اور ورک آؤٹ کم آئیں گے ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ دیکھیں. ہائی انٹرنل ورک موٹیویشن آئے گی، ہائی کوالٹی ورک پرفارمنس آئے گی، ہائی سیٹسفیکشن ود ورک آئے گی، لو ایبسینٹیزم آئے گا اور ٹرن اوور جو ہے وہ ہائیلی آئے گا. تو دیز آر دا امپلائی گروتھ اینڈ گروتھ نیڈ جو اسٹرینتھ ہے وہ ہے. اس سے جاب کریکٹرسٹکس ماڈل کو فلفلمنٹ میں مدد ملتی ہے. جاب ڈیزائن تھیوری کنٹینیوڈ ہے. اسکل ویرائٹی کو ہم نے ڈسکس کر لیا، ٹاسک اور آئیڈینٹی کو ہم نے دیکھا، ٹاسک سگنیفیکینس کو ہم نے دیکھا، اٹانومی کو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا. دا ڈگری ٹو وچ دا جاب پرووائڈ سبسٹینشیل فریڈم اینڈ direction to the individual in scheduling the work and in determining the procedure to be used in carrying it out. اس کے بعد فیڈ بیک ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ دیکھیں the degree to which carrying out the work activities required by a job results in the individual obtaining direct and clear information about the effectiveness of his or her performance. اس کے بعد کمپیوٹنگ یا موٹیویٹنگ پوٹینشیل اسکور MPS ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ اپنی اسکل ویرائٹی کو پلس کریں گے ٹاسک آئیڈینٹی کے ساتھ پلس ٹاسک سگنیفیکینس کے ساتھ کر کے ملٹیپلائی کریں. اگر ہم اس کو ڈیوائڈیڈ بائی 3 کرنے کے بعد ملٹیپلائی کریں گے اٹانومی کے ساتھ اور فیڈ بیک کے ساتھ کریں گے تو پروڈکٹیوٹی آئے گی، آپ کی موٹیویشن اسکلز آئیں گی جس کی وجہ سے آپ کو سہولت ہوگی. پیپل who work on job with high core dimension are generally more motivated, satisfied and productive. تو یہ چیزیں ہیں وہ لوگ جو ان کور ڈائمینشنز کے اوپر خاص طور پہ خیال رکھتے ہیں، دھیان رکھتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس. تو پھر یہ آپ کی کور ویلیوز میں اضافے کا باعث بنتی ہیں، آپ کی پرفارمنس میں اضافے کا باعث بنتی ہیں اور اس میں آپ پروڈکٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں. اس کے بعد جاب ڈائمینشنز جو ہے آپریٹ تھرو دا سائیکولوجیکل اسٹیٹ ان انفلوئنس پرسنل اینڈ ورک آؤٹ کم ویریبلز رادر دین انفلوئنسنگ دیم ڈائریکٹلی. تو یہ چیزیں بھی ڈسکس ہوئیں. اس کے بعد جاب ڈیزائن اینڈ اسکیجولنگ، جاب روٹیشن کی بات ہوئی کہ روٹیٹ کرتا ہے، ایک پیریوڈیکلی شفٹ کرتا ہے ورکر اپنے کام کو ایک کام سے دوسرے، ایک ٹاسک سے دوسرے ٹاسک کی طرف لے جا کے وہ ایکسپرٹ ہو جاتا ہے مختلف چیزوں میں. جاب انرولمنٹ میں ہم نے کہا تھا ہاریزونٹلی ایکسپینشن آف جاب جو ہے یہ ایک کانسیپٹ ہے جس میں آپ اوپر سے نیچے کی طرف آپ آتے ہیں، جبکہ جاب انریچمنٹ میں ورٹیکل ایکسپینشن ہوتی ہے اور جاب جو انریچمنٹ ہے جس میں آپ اٹانومی کے ذریعے جو ہے ایکسپینڈ کرتے ہیں، لوگوں تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور بہتر طریقے سے ایکٹیویٹیز کو سر انجام دیتے ہیں. اس کے بعد گائیڈ لائنز ہم نے آپ کو دی تھی کہ یہ جو جاب کور ڈائمینشنز ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کو آپ ذہن میں رکھیے. اس کی مدد سے جو سجیسٹ کیے جاتے ہیں آپ کو ایکشنز کہ آپ یہ ایکشنز جو ہیں اپنے عمل میں لائیں، جس میں کمبائنڈ ٹاسک ہے، یہ آپ کی ٹاسک آئیڈینٹی اور اسکل ویرائٹی کو امپروو کرے گا. کریٹ نیچرل یونٹ جو ہیں یہ آپ کی ٹاسک
سگنیفیکینس اور ٹاسک آئیڈینٹی کو جو ہے وہ ایڈریس کرے گا. اسٹیبلش کلائنٹ ریلیشن شپ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, جو فیڈ بیک کے ذریعے آئے گا اور اس کے ذریعے اسکل ویرائٹی جو ہے وہ امپروو کرے گی, کیونکہ فیڈ بیک جو ہے مختلف ڈیفیشنسیز کے اوپر جو فیڈ بیک آئے گا ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ فیڈ بیک ہمیں اسٹیبلش کلائنٹ کے ریلیشن شپ سے ہوگا اور جس کی مدد سے ہماری پروڈکٹیوٹی, پروڈکشن اور پرفارمنس میں بہتری آئے گی ڈیئر اسٹوڈنٹس. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ایکسپینڈ کرتے ہیں جاب کو ورٹیکلی, اور یہ اٹانومی کے ذریعے ہوگا سارا, اور اس اٹانومی سے کی مدد سے ہمیں جو ہے وہ بہتر طریقے سے اپنی جابس کے اوپر کام کرنے کا موقع ملتا ہے. اوپن فیڈ بیک چینل, ہمیشہ آپ نے اپنا فیڈ بیک چینل اوپن رکھنا ہے, آپ اسٹوڈنٹ ہوں, ٹیچر ہوں, کوئی آپ آرڈنری ورکر ہوں, مینیجر ہوں, کوئی بھی ہوں, آلویز یو ہیو ٹو اوپن یور feedback channel which give you a lot of feedback which help you to excel appropriately and in a well-behaved manners. اس کے بعد ہم نے کچھ کانسیپٹ آپ سے شیئر کیے تھے کہ الٹرنیٹو ورک ارینجمنٹ ہے, فلیکسی ٹائمنگ ہونی چاہیے, امپلائیز ورک ڈیورنگ اے کامن کور ٹائم پیریڈ ایچ ڈے بٹ ہیو ڈسکریشن ان فارمنگ دیئر ٹوٹل ورک ڈے فرام اے فلیکسیبل سیٹ آف آورز آؤٹ سائڈ دا کور. تو آپ نے ایک روٹین سے ہٹ کے اپنی فلیکسی ٹائمنگس دینے ہیں, ان فلیکسی ٹائمنگس کے اندر رہتے ہوئے بہتر سے بہتر پروڈکٹیوٹی کی طرف آپ نے لے کے جانا ہے. جاب شیئرنگ تھا, دا پریکٹس آف ہیونگ 2 اور مور پیپل, 2 سے زیادہ لوگ مل کر اپنی جاب کو سپلٹ کر سکتے ہیں اور 40 آورز ویک کے جو اسپین ہے اس کو اپنی مرضی کے مطابق جاب شیئرنگ میں وہ لے کے آ سکتے ہیں. مثلا آپ ایوننگ میں کام کرنا چاہیں آپ ایوننگ میں کریں, اور ایوننگ والا اگر مارننگ میں کرنا چاہے وہ معاملہ, تو آپس میں یہ شیئر کر سکتے ہیں اپنی جاب کے لوڈس کے اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈ اینڈ ریکوائرمنٹ آف دیئر پرسنل نیڈ اینڈ ریکوائرمنٹس آف دی ٹو فلفل دی ریکوائرمنٹ آف دی پروفیشنل نیڈ. ایک فلیکسی ٹائمنگ کا یہ آپ سے ڈسکس ہوا تھا ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ کو یاد ہوگا کہ اس چارٹ کی مدد سے ہم نے ایک آپ کو لک دیا تھا کہ آپ اپنا بھی ایک فلیکسی ٹائمنگ کا ٹائم ٹیبل بنا سکتے ہیں. اس کے بعد الٹرنیٹو ورک ارینجمنٹس کی بات ہوئی تھی, ٹیلی کمیوٹنگ کی بات کی تھی ڈیئر اسٹوڈنٹس, جس کے ذریعے امپلائی ڈو دیئر ورک ایٹ ہوم آن اے کمپیوٹر دیٹ از لنکڈ ٹو دیئر آفیسز. کیٹیگریز آف ٹیلی وی ور ڈسکسڈ ان دی لائٹ آف دیٹ ڈسکشن وی فاؤنڈ دیٹ روٹین انفارمیشن, ہینڈلنگ ٹاسکس, موبائل ایکٹیویٹیز, پروفیشنل اینڈ ادر نالج ریلیٹڈ ٹاسک ور ڈسکسڈ. اس کے بعد ٹیلی کمیوٹنگ دیر آر 2 type of things which we have to examine are advantages and disadvantages for the employer. Employer کو جو advantages جائے گا, larger level pool ہوگا اس کے پاس, higher productivity ہوگی, less turnover ہوگا, improved morale ہوگا, reduce office space ہو جائے گی, resources کی جو utilization ہوگی وہ minimum پہ آ جائے گی. اور disadvantages جو ہوگا, less direct supervision ہوگی employees کی, difficult to coordinate team work ہوگا, difficult to evaluate non-quantitative performance ہو جائے گی ڈیئر اسٹوڈنٹ, جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد پرفارمنس کے لیے ہم نے ایک کیا تھا کہ ایبلٹی کو آپ ملٹیپلائی کریں گے موٹیویشن کے ساتھ, موٹیویشن ملٹیپلائی ہوگی آگے اپرچونٹی کے ساتھ, اس کے نتیجے میں جو سم آئے گا اس کو ہم کہیں گے پرفارمنس. تو بیسیکلی یہ کانسیپٹ تھے, اپلیکیشنس تھی پریویس چیپٹرز میں جو ہم نے بہت تھورولی جو ہے ڈسکس کیا تھا, اور ہم نے اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کیا تھا کہ پرفارمنس ایکچولی کور کانسیپٹ ہے. پرفارمنس کے لیے سارے ڈیزائنس کیے جاتے ہیں, پرفارمنس کے لیے انسان جو ہے وہ سارے یہ مشقت اٹھاتا ہے, اور اس مشقت کے نتیجے میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ ہم کانسیپٹ کے ذریعے جو ہے وہ کلیئر کرتے ہیں. امید ہے کہ یہ والا کانسیپٹس آپ نے دوبارہ ریوائز کیے ہوں گے اور اس کی ضرورت کو سمجھا ہوگا. اب ہم آج کا ایک نیا ٹاپک جو اس کے بعد کی چیزیں ہیں کہ کس طرح کیا جو چیزیں ہیں وہ اپلیکیبل ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو چیپٹر 6 پارٹ 2 تھا یہ, موٹیویشن فرام کانسیپٹ ٹو اپلیکیشنس کا نیکسٹ پارٹ. واٹ از امپلائی انوالومنٹ. اب یہ کانسیپٹ ہے کہ امپلائی کیسے جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے ان چیزوں میں. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, امپلائی انوالومنٹ پروگرام
جو ہے اس کے مطابق a participative process that use the entire capacity of employee and is designed to encourage increase the commitment to the organization success. تو امپلائی انوالومنٹ پروگرام کے مطابق ایسی ایکٹیویٹیز، ایسی کیپیسٹی جو ہے امپلائیز کی، اس کو اس طرح ڈیزائن کیا جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انکریج ہوں، زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ ہوں، زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹیو ہو، زیادہ سے زیادہ انکریجمنٹ ان کے اندر ہو، زیادہ سے زیادہ کانفیڈنٹ ہوں، اور اس کانفیڈنس کو لے کے وہ اپنی آرگنائزیشنس کی پرفارمنس کی طرف چلیں. تو اس کے لیے ہاؤ وی کین میک ارینجمنٹ ٹو انوالو اور امپلائیز ٹوورڈز پروڈکٹیوٹی. In which type of things which we adopt to get the maximum involvement of the employee. امپلائی کی یا کوئی بھی ایسا شخص جو کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ کسی بھی حیثیت کے ساتھ ایسوسیٹ ہو، اس کو کس طرح انوالو رکھا جائے کہ اس کی ہر پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے اندر اپنی وہ جو ہے وہ ٹیک پارٹ کرے، ہر پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے ساتھ اس کے ساتھ وہ اس کو لے کے چلے، تو یہ انوالومنٹ ہوگا. تو اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. تو کیوں اس لیے ڈیزائن کی جاتی ہیں چیزیں کہ کس طرح چیزیں ڈیزائن کی جائیں کہ اس کی جو انٹرسٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ڈیولپ ہو ڈیئر اسٹوڈنٹس. اور انٹرسٹ کیوں ڈیولپ ہو؟ تاکہ اس کی کمٹمنٹ سامنے آئے، اس کو کمٹمنٹ کی طرف لے کے جائیں، وہ آرگنائزیشن کے ساتھ کمٹ کرے اور اس کمٹمنٹ کے نتیجے میں آرگنائزیشن سکسیس حاصل کرے. یہ بہت انٹرسٹنگ اور ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. آپ جس جگہ جس ادارے کے لیے کام کریں یا کر رہے ہیں اگر، تو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ اپنی انوالومنٹ کریں، کمٹمنٹ کریں، اس میں انٹرسٹ پیدا کریں. کیونکہ جب تک آپ اس ادارے کے ساتھ ہیں، اٹس یور ڈیوٹی، اٹس یور مورل ڈیوٹی ٹو انوالو یور سیلف ود دی آرگنائزیشنس. چاہے حالات کسی طرح کے بھی ہوں، آپ پازیٹیوٹیز کو سامنے رکھیں اور اس ادارے کے ساتھ لائلٹی کے ساتھ کام کریں، اس ادارے کے ساتھ لائلٹی کے ساتھ چلیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بہتر پروڈکٹیوٹی آئے، آپ کی پرسنالٹی گروم ہو، ادارے کو اس سے فائدہ ہو. اور جو پیچھے ہم نے کور کانسیپٹس پڑھے ہیں، 5 ڈائمینشنز ہم نے پڑھی ہیں، اس کی مدد سے ادارے کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو آپ سے اور آپ کو سیٹسفیکشن ملے. تو یہ پروگرام جو امپلائی انوالومنٹ پروگرام ہیلپ کرتے ہیں ہماری ٹو انکریج دا امپلائی، ہیلپ کرتے ہیں ہماری ٹو موٹیویٹ دا امپلائیز، ہیلپ کرتے ہیں to get the maximum productivity from the employees for the organization success. اس کے بعد ایگزامپل آف امپلائی انوالومنٹ پروگرام پارٹیسپیٹیو مینجمنٹ. ایک کانسیپٹ آپ دیکھیں پارٹیسپیٹیو مینجمنٹ کا، a process in which subordinates share a significant degree of decision making power with their immediate supervisors. اس کے نتیجے میں پارٹیسپیٹیو مینجمنٹ کے نتیجے میں سبارڈینیٹس کو وہ موقع اور وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جاتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس. اس پلیٹ فارم اور اس انکریجمنٹ کے نتیجے میں سب آرڈینیٹس یا لوور لیول کے امپلائیز جو ہیں ڈیسیجن میکنگ میں حصہ لیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، اپنے امیڈیٹ سپروائزر کو سجیسٹ کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، اور ان دی لائٹ آف دیٹ گائیڈنس اور سجیشنس سپروائزر میک ڈیسیجنس. اور وہ ڈیسیجنس جو ہیں کیونکہ اس میں ان پٹ شامل ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن شامل ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی کوئی ایسی فیکٹس شامل ہوتے ہیں جو ادارے میں ایک اچھے ڈیسیجنس کا باعث بنتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، خاص طور پہ اس چیز کا آپ خیال رکھیں کہ پارٹیسپیٹیو مینجمنٹ جو ہے وہ اس چیز کا ہمیں ایک خیال رکھتی ہے، عمل میں لے کے آتی ہے اس چیز کو کہ لوگ اس کے پارٹیسپیٹیو ہوں، ان کو پورا موقع دیا جائے، ایسا پلیٹ فارم دیا جائے جس کی وجہ سے وہ اپنے ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں اپنے امیڈیٹ باس کو جو ہے فیڈ بیک دیں، اس کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں اپنے خیالات کے ساتھ، اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ اور اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ. تو ایگزامپل ہے یہ ایک امپلائی انوالومنٹ پروگرام کی. تو اگر آپ کے پاس کوئی آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں، آپ کسی لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو پھر آپ اس طرح کا ایک پارٹیسپیٹیو مینجمنٹ کا رول پلے کریں گے، پارٹیسپیٹیو مینیجر کا کریں گے، جو سب کو ایک پراپر پلیٹ فارم دے گا، ایک ڈیسیجن میکنگ جو ہے پلیٹ فارم دے گا جس میں وہ چھوٹے ڈیسیجنس کر سکیں. ایگزامپل آف امپلائی انوالومنٹ پروگرامس کنٹینیو ہے، اور اس کے بعد ریپرزینٹیٹیو پارٹیسپیشن. اب اس پروگرام کے تحت ورکرز پارٹیسپیٹ ان آرگنائزیشنل ڈیسیجن میکنگ تھرو اے اسمال گروپ آف ریپرزینٹیٹیو امپلائی. ڈیئر اسٹوڈینٹس،
रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन के नतीजे में वर्कर जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग में थ्रू ए स्मॉल ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉई। छोटे छोटे ग्रुप्स की सूरत में, छोटे छोटे फैसलों की सूरत में इन लोगों को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जिसमें वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। उस पार्टिसिपेशन के ज़रिए वो अपने एक स्किल की तरफ जाते हैं जिसमें उनकी रिप्रेजेंटेशन हो, तो उनको ये मौका प्रोवाइड करना ये भी एक एम्प्लॉय एनवायरनमेंट प्रोग्राम का एक हिस्सा है। उसके बाद वर्क्स काउंसिल्स, इसके मुताबिक ग्रुप्स ऑफ नॉमिनेटेड और इलेक्टेड एम्प्लॉइज वो मस्ट बी कंसल्टेड व्हेन मैनेजमेंट मेक डिसीजंस इन्वॉल्विंग पर्सनल। तो अब ये ग्रुप ऑफ नॉमिनेटेड और इलेक्टेड एम्प्लॉइज जो होते हैं वो मस्ट बी कंसल्टेड विद मैनेजमेंट मेक डिसीजंस। जिस तरह वर्क काउंसिल हैं, आपकी यूनियन काउंसिल्स हैं और आपके इस तरह, तो ये अपने तौर पर अपनी काउंसिल्स बनाते हैं। ये इसलिए बनाई जाती हैं ताकि इसमें जो लो प्रोफाइल एम्प्लॉइज हैं उनके प्रॉब्लम्स को आगे लेके जाना, मैनेजमेंट टॉप हायरार्की तक लेके जाना, उनके राइट्स की बात करना, to discuss the things which are not comfortable for them, and to give maximum ease in the and to improve the environments of organization, and to improve the standard and to improve the conditions of the employment. تو اس کے لیے پھر ورک کاؤنسل کام کرتی ہیں۔ تو اس کی مدد سے بھی لوگ ایک فورم پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور امپلائی اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں اپنی آرگنائزیشن کی ایکٹیویٹیز کے اندر، اور امپلائمنٹ انوالومنٹ پروگرام کے اندر ورک کاؤنسلز کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد بورڈ ریپریزنٹیٹیوز، a form of representative participation. Employees sit on a company's board of directors and represent the interest of the firm's employee. اور board representative کے اندر یہ اپنے board of governors کے ساتھ ان کو بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنے lower employees کے مسائل کو، ان کے انٹرسٹ کو، ان کے کنسرنس کو جو ہے وہ ایڈریس کرتے ہیں۔ in the light of that discussion a fruitful جو ہے وہ ریزلٹس جو ہیں وہ اور آؤٹ کمس باہر آتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی انوالومنٹ رہتی ہے۔ تو امپلائیز کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت کون سے ڈیسیجنز لیے جا رہے ہیں، کس طرح کے ڈیسیجنز لیے جا رہے ہیں، اور وہ ڈیسیجنز کس طرح جو ہیں ہماری یہ کمی بیشی کو پورا کرتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ یہ آپ اس کو فالو کر رہے ہوں گے، جو امپلائمنٹ انوالومنٹ پروگرامز ہیں، اور یہ کس حد تک جو ہے ہمیں وہ بینیفیشل ہیں فار اس۔ Examples of employee involvement programs continued ہے quality circle. Dear students, یہ ایک اور concept ہے to involve the employees in organizations or to get the maximum output from the employees. تو اس کے نتیجے میں کوالٹی سرکل بھی ایک کانسیپٹ ہے۔ اس کے مطابق a work group of employee who meet regularly to discuss their quality problems, investigate causes, recommend solution and take corrective actions. اب اس کے مطابق یہ بہت ہی کوالٹی سرکل ہے۔ اس کے مطابق ورک گروپ ہوگا جو امپلائیز کا، پروڈکشن کے، ڈیزائننگ کے، مینوفیکچرنگ کے، مارکیٹنگ کے، یہ سارے لوگ جو ہیں کسی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوتے ہیں، ڈیلی بیسس کے اوپر اس کو ڈسکس کرتے ہیں اباؤٹ دیئر کوالٹیز اور اباؤٹ دیئر پروگرامز اینڈ انویسٹیگیٹ کازز، اور پھر انویسٹیگیٹ کرتے ہیں ان وچ ٹائپ آف کازز وچ وی ہیو ٹو ریموو، اینڈ آفٹر دیٹ ریموول ول میک ارینجمنٹ ٹو پروڈیوس مور اینڈ گڈ کوالٹی تھنگس۔ اس کے بعد ریکمینڈ کریں گے، سولوشنس کو ریکمینڈ کریں گے، اینڈ ٹیک کریکٹیو میئرز، اور اس کے بعد ایکشنز ایسے لیے جائیں گے جو کریکٹیو ہوں گے، جو لوگوں کی اس کے لیے فائدے میں جائیں گے۔ Dear students, quality circle جو ہے plays very much important role because this platform provides daily basis meeting. This particular platform provides voice which you can raise your voice, which you can identify the problem, and in the light of that discussion you can eradicate those problems. اس کے بعد لائکنگ E1
programs and motivation theory why believing employee want to be involved. theory why जैसे हमने theory X और theory Y पढ़े थे. theory Y के employees like the work, they always motivated people, always work hard, they want to become a good environment. تو اس کے مطابق وہ employee وہ involve رہنے کو باعث بنتے ہیں, وہ لے کے چلتے ہیں اس امپلائمنٹ پروگرام کو, انوالومنٹ پروگرام کو. پھر اس کے بعد جو 2 فیکٹر تھیوری ہے انٹرنسک موٹیویشن کی, یہ امپلائمنٹ پروگرام کو یہ بھی فیڈ کرتی ہے. اور نیچے آپ دیکھیں ERG تھیوری جس میں ایگزسٹنس ہے, ریلیٹڈنس آپ کی, اور جو ہے تھیوری امپلائی نیڈس کو جو ہے وہ لے کے چلتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایکچولی جو تھیوریز ہم نے پیچھے پڑھی تھیں ایکچولی امپلائمنٹ انوالومنٹ پروگرامز ہیں جس کی مدد سے امپلائیز کو زیادہ سے زیادہ جو ہے سہولت مل سکے اور وہ انوالو ہوں اور اپنے لنک کریں اپنے اس کو امپلائیز انوالومنٹ پروگرام کو اور موٹیویٹ ہوں, کیونکہ یہ سب ویل کنیکٹڈ ہیں اور یہ کنیکشن جو ہے ان کو ایک تقویت کا باعث ہے. اس کے بعد ریوارڈنگ امپلائیز. اب اس کے دیر آر 4 ٹائپ آف کانسیپٹس وچ ریوارڈ دی امپلائیز, اینڈ دیز کانسیپٹس اسپاٹ دا لائٹ آن واٹ ٹو پے, انٹرنل ورسز ایکسٹرنل اکویٹی, کہ واٹ ٹو پے کتنا پے کیا جائے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی جو اکویٹی ہے اس کو سامنے رکھ کے, ہاؤ ٹو پے. پھر پیس ریٹ, میرٹ بیسڈ, بونسز, پروفٹ شیئرنگ, گین شیئرنگ, ESOPS, اسکل بیسڈ پے. تو اب یہ کہ کس طرح پے کیا جائے, پے تو کرنا ہے, واٹ ٹو پے, کیا پے کی جائے, کن کو پے کیا جائے, انٹرنل فیکٹرز ورسز ایکسٹرنل اکویٹی, اور اس کے بعد ہاؤ ٹو پے, کیا پے کیا جائے. تو کیا سیٹ آف ایک ریٹ فکس کر دیا جائے یا میرٹ بیسڈ ہو, سب کو ہی دے دیے جائے, اور پروفٹ شیئرنگ ہو یا پھر گین کریں اس شیئر کو. تو یہ اسکلڈ بیسڈ پے ہو, کس طرح ہو. تو اس کی مدد سے ہم ریوارڈ کرتے ہیں اپنے امپلائیز کو. اس ریوارڈ کے نتیجے میں کوئی انسینٹیوز ہیں, پروموشنز ہیں, بونسز ہیں, تو مختلف امپلائیز کو مختلف اوقات میں ہم یہ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے بعد ہاؤ ٹو ریکگنائز امپلائی, اس ریوارڈنگ امپلائیز میں 4تھ اسپیکٹ میں کہ کیسے ریکگنائز کیا جائے امپلائیز کو, کہ کیسے ریکگنائز کیا جائے کہ کون بہتر ہے کون نہیں بہتر ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس کے بعد ریوارڈنگ امپلائیز ہے ویریبل پے پروگرام. ویریبل پے پروگرام جو ہے ہائی لائٹ کرتا ہے پورشن آف این امپلائی پے از بیسڈ آن سم انڈیویژلز اینڈ آرگنائزیشنل میجر آف پرفارمنس, پیس ریٹ پے پلان, پروفٹ شیئرنگ پلان, گین شیئرنگ پلانس. اس کے مطابق ویریبل پے پروگرام ہے, تغیر پسند یہ پے پروگرام ہے, اس کو ویریبل. تو اس کے نتیجے میں ایک پورشن آف دا امپلائیز پے از بیسڈ آن سم انڈیویژلز اینڈ آرگنائزیشن میجر اور پرفارمنس. سب کو نہیں, سارے امپلائیز کو نہیں, ایک پورشن آف امپلائی یا وہ امپلائی جو خاص طور پر کوئی پروڈکٹیوٹی کر رہے ہیں, خاص طور پر کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام کر رہے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے, انکریجمنٹ کے لیے, تو پھر کمپنی ایک پلان بناتی ہے. اس ویریبل پے پروگرام کے مطابق ان کو پیس ریٹ پے پلانس کی سہولت دی جاتی ہے, پروفٹ شیئرنگ پلان دیے جاتے ہیں, اگر پروفٹ ہو تو اس کے اندر ان کا شیئر رکھا جاتا ہے. ایسے امپلائیز جو پروڈکٹیو ہیں, ایسے امپلائیز جو ویل کمیٹڈ ہیں, ایسے امپلائیز جن کی پرفارمنس اور جن کی آؤٹ کم کی وجہ سے پروفٹ کما رہی ہے کمپنی, تو اس کے لیے پھر پروفٹ میں شیئر رکھا جائے گا. اس شیئر کی مدد سے یہ امپلائی جو ہے فائدہ اٹھائیں گے. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس, گین شیئرنگ پلان. اس کے بعد جو کچھ بھی حاصل ہوا, جو بھی کمپنی نے گین کیا, جو بھی کمپنی نے جو ہے اچیومنٹس ہوئیں, اس کے اندر یہ شیئرنگ پلان ہوگا, اور یہ ان پورشن آف این امپلائیز کے لیے ہوگا جو بیسڈ کریں گے سم انڈیویژلز اینڈ آرگنائزیشنل میجر آف پرفارمنس, جس کی وجہ سے ان کو یہ انسینٹیوز دیا جائے گا. اس کے بعد ویریبل پے پروگرام.
वेरिएबल पे प्रोग्राम में पीस रेट पे प्लान जैसा हमने पहले पढ़ा था, अब इसकी डिटेल में जा रहे हैं कि वर्कर आर पेड अ फिक्स सम ऑफ फॉर ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीटेड। इसके मुताबिक वर्कर्स को जो है वो पे किया जाएगा फिक्स सम फॉर सम यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीटेड। जब भी एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जो है कंप्लीट होगी उसके नतीजे में एक फिक्स जो है अमाउंट जो कि मुख्तस कर दी गई होगी उन एम्प्लॉइज़ के लिए, इस प्रोग्राम के तहत डियर स्टूडेंट्स हम देंगे। तो वर्कर आर पेड अ फिक्स सम ऑफ फॉर ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीटेड। जब भी एक यूनिट प्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट होगी उनको इसमें से उनका हिस्सा दिया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, organization wide programs that described compensations based on some established formula designed around a company's profitability। इसके मुताबिक प्रॉफिट के अंदर वो प्लान रखा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी कंपनसेशंस बेस्ड ऑन सम एस्टेब्लिश्ड फार्मूला। हर कंपनी के अंदर डियर स्टूडेंट्स एक एस्टेब्लिश्ड फार्मूला होता है कि अगर ये कंपनी प्रॉफिट दे रही है उस प्रॉफिट का कितना परसेंट जो है इक्वली सारे एम्प्लॉइज़ को तकसीम कर दिया जाए, और इसमें प्रॉफिट और बोनस की सूरत में और दूसरे इंसेंटिव्स की सूरत में, एडिशनल पे की सूरत में, या कोई भी मोड इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एक तयशुदा फार्मूले के तहत ये सारा निज़ाम चलता है डियर स्टूडेंट्स। इसके ज़रिए एम्प्लॉइज़ क्योंकि इन्वॉल्व होते हैं, इंसेंटिव्स उनके सामने होते हैं, उनकी मोटिवेशन जो है वो बरकरार रहती है और इसके नतीजे में वो परफॉर्म कर रहे होते हैं डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद गेन शेयरिंग डियर स्टूडेंट्स, आप देखें एन इंसेंटिव प्लान इन विच इम्प्रूवमेंट इन ग्रुप प्रोडक्टिविटी डिटरमिन द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज एलोकेटेड। अब गेन शेयरिंग है और ये इस इंसेंटिव के मुताबिक ये प्लान है एक कि विच इम्प्रूवमेंट इन ग्रुप प्रोडक्टिविटी, ये एक ग्रुप की सूरत में प्रोडक्टिविटी को इनकरेज करने के लिए, ग्रुप के लिए, ताकि जब लोग काम कर रहे हो ग्रुप की सूरत में तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को फैसिलिटेट करे और एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की राह में रोड़े ना अटकाएं, वो फैसिलिटेट करें, तो इनकरेज करें एक दूसरे को, इसलिए कि सबको पता है कि अगर एक ग्रुप कामयाब होगा तो ये दूसरे ग्रुप की कामयाबी है। तो इन ग्रुप इनकरेजमेंट के लिए ये गेन शेयरिंग है कि जितना भी आप हासिल करेंगे इसके नतीजे में जो भी आप प्रोडक्टिविटी आएगी उसमें आपका शेयर है। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ जो है टेक केयर ऑफ दैट थिंग्स और दे विल वर्क इन अ ग्रुप और ट्राई टू बी मोर प्रोडक्टिव। रिवॉर्डिंग एम्प्लॉयज़, अब एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान ESOPs का हमने आगे जिक्र किया था, जिसमें एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, कंपनी एस्टैब्लिश्ड बेनिफिट प्लान इन विच एम्प्लॉयज एक्वायर स्टॉक एज पर देयर बेनिफिट्स। तो इसके मुताबिक कंपनी उनको बेनिफिट देने के लिए एक प्लान बनाएगी, उसके मुताबिक एक्वायर करेगी स्टॉक और एज पार्ट करेगी, उसको बेनिफिट का हिस्सा बनाएगी और उसको मुख्तलिफ सूरतों में ये रिवार्ड दिया जाएगा, ताकि वो ESOPs के नाम एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, जिसमें आपको उन एम्प्लॉयज़ को ओनरशिप का एहसास हो, उस ओनरशिप के की वजह से वो कंपनी के लिए मज़ीद लॉयल हों, कंपनी के लिए एक अच्छी वॉइस रखें, कंपनी की प्रोडक्टिविटी की तरफ जाएं, कंपनी की बेटरमेंट की तरफ जाएं, कंपनी के रिसोर्सेज को जो है वो सिक्योर करें, कंपनी के जो मकासद हैं उसकी तकमील के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। डियर स्टूडेंट्स, स्किल बेस्ड पे प्लान कि दीज आप नाम से देखें कि इन द लाइट ऑफ योर स्किल, in the acknowledgement of your skills, pay level are based on how many skill employees have or how many jobs they can do। अब इसमें उन लोगों के लिए जो पे प्लान्स डिफरेंट होगा जिनके पास स्किल्स होंगी, और उनसे ये देखा जाएगा कि उनके पास कितनी स्किल्स हैं और वो स्किल्स कितनी ज़्यादा वो इस्तेमाल में लेके आते हैं, और उस स्किल्स से वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेनिफिट कंपनी को दे रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पे लेवल्स आर बेस्ड ऑन हाउ मैनी स्किल्स एम्प्लॉई हैव और हाउ मैनी जॉब्स दे कैन डू। तो बेनिफिट ऑफ स्किल बेस्ड पे प्लान्स प्रोवाइड स्टाफिंग फ्लेक्सिबिलिटी,
اس کے مطابق آپ کو اسٹافنگ کے اندر اسٹاف رکھنے فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, آپ ریکوائرمنٹس کے مطابق رکھ لیتے ہیں اور ان کو بہتر طریقے سے استعمال میں لے کے آتے ہیں اور اس کو بہتر طریقے سے لے کے چلتے ہیں. تو اس میں کیونکہ بینیفٹس ہوتے ہیں, اس میں اسکلس کے مطابق آپ کو اور ان دی لائٹ آف یور اور بیسڈ آن یور اسکلڈ ہوتی ہیں, اس لیے انسینٹیوز بھی زیادہ ہیں اور پے پلان اچھا ہوتا ہے جو کہ مور انکریجمنٹ ہوتی ہے امپلائیز کے لیے. فیسیلیٹیٹ کمیونیکیشن اکراس دی آرگنائزیشن, اور یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, کمیونیکیٹ کرتا ہے اکراس دی آرگنائزیشن, کیونکہ بیسڈ آن اسکل ہے, یہ ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, کمیونیکیشنز بہتر ہوتی ہیں اور اس کی مدد سے آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہوتا ہے, کیونکہ یو ہیو آرگنائزیشن ہیز اٹس اون اسکلفل فورس وچ ورک ان دی لائٹ آف given rules and in the light of given task, اور ان گولز کی اچیومنٹ کے لیے ظاہر ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ایک ڈپارٹمنٹ دوسرے کے ساتھ. لیسن پروٹیکشن آف ٹیریٹری بیہیویئرس. اب پروٹیکشن آف ٹیریٹری بیہیویئرس یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہی دائرے کے اندر رہ کے کام کر رہے ہیں, دوسروں کی طرف آپ کا کوئی رجحان نہیں, تو اس سے یہ بیس پروٹیکٹ کرتا ہے, کیونکہ جب آپ اپنے سیکشنز میں کام کر رہے ہیں یو نیڈ ٹو ہیو دی کوآپریشن فار ادر ڈپارٹمنٹس اینڈ سیکشنز ٹو فلفل دی ریکوائرمنٹ آف یور سیکشن, یور ریلیشن شپ. اس کو آپ نے اپنی ٹیریٹری کو پروٹیکٹ کرنا ہے, کیونکہ آج آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے دوسرے, تو اس طرح یہ ملٹی پلائر ایفیکٹ ہوگا اور پروٹیکشن آف ٹیریٹری ہوگا, آپ کے بیہیویئرس کو جو ہے وہ موڈیفائی کرے گا, امپروو کرے گا اور اس کو ایڈجسٹ کرنے میں مدد دے گا. ڈیئر اسٹوڈنٹ, میٹ دا نیڈ آف امپلائیز. اس اسکل بیسڈ پے پلان کی وجہ سے آپ میٹ کریں گے نیڈ کو امپلائیز کو فار ایڈوانسمنٹ وداؤٹ پروموشن, اور میٹ دی نیڈ آف دی امپلائیز, اور یہ امپلائیز کی نیڈ کو پورا کرے گا اور ایڈوانسمنٹ کی طرف لے کے جائے گا. لیڈ ٹو پرفارمنس امپرومنٹ, اور سب سے ضروری چیز جو بار بار جس کا ذکر آرگنائزیشنل بیہیویئر میں ہوتا ہے کہ ہمارے بیہیویئرز جو ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں, ہمارے ایٹیٹیوڈز جو ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں, جو چیز بھی ہم اس کے لیے جا رہے ہیں, موٹیویشن کو بھی ہم لے کے چل رہے ہیں, اپنی ایبلٹیز کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں, تو اس کا بیسک کانسیپٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہی ہوتا ہے کہ آپ پرفارمنس کی امپرومنٹ کی طرف لیڈ کر رہے ہیں اور پرفارمنس کو لے کے چل رہے ہیں. اس پرفارمنس کی وجہ سے آپ لیڈ کرتے ہیں, تو جب آپ اسکلڈ بیس ہوں گے, آپ کی سیلری اور آپ کے انسینٹیوز آپ کے ساتھ ہوں گے, انکریجمنٹ آپ کی ساتھ ہوگی, آپ کے ساتھ دوسرے ڈپارٹمنٹس کا کوآپریشن ہوگا, تو پھر یہ لیڈ کرے گا ٹوورڈز پرفارمنس امپرومنٹ کی طرف, اور بہتر سے بہتر آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ امپروو ہوتی چلی جائے گی. ڈیئر اسٹوڈنٹس, خاص طور پہ اسکل بیسڈ پے پلان کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کی مدد سے آپ کس طرح جو ہے ایکسل کر سکتے ہیں. اسکل بیسڈ پے پلان کنٹینیوڈ ہے. ڈرا بیکس, اب پہلے ہم نے اس کے ایڈوانٹیجز کا ذکر کیا ڈیئر اسٹوڈنٹس, اب ڈرا بیکس تو دیکھیں آپ اسکلڈ بیسڈ پے پلان کی وجہ سے کہ اس کے ڈرا بیکس بھی ہیں ظاہر ہے, اور وہ کیا ہیں؟ لیک آف ایڈیشنل لرننگ اپرچونیٹیز دیٹ ول انکریز امپلائی پے, کیونکہ اس میں فکسڈ پلان تھا, فکسڈ ایک ہینڈ اماؤنٹ آپ کے ساتھ رکھی ہوتی ہے, اور اس میں لیک آف جو ہے وہ ایڈیشنل لرننگ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ دیکھی گئی ہیں جو نظر میں آتی ہیں, اور لرننگ اپرچونیٹیز نہ ہوں تو آپ کی پرسنل گروتھ رک جاتی ہے اور آپ ایک جگہ سٹک ہو جاتے ہیں, اور یہ پھر آپ کی دیٹ ول انکریز امپلائی پے, اور یہ پھر جو ہے آپ کی اس میں اضافے کا باعث بنتی ہیں. Lack of additional learning opportunities that will increase employee pay, or continuing to pay employee for skills that have become obsolete. اب کنٹینیو ٹو پے امپلائی فار اسکلس, آپ ان لوگوں کی بھی اسکلس کا آپ دے رہے ہیں, ان اسکلس کے بھی پیمنٹ آپ کر رہے ہیں جو ایبسولیٹ ہو گئی ہیں, جن کی اب کمپنی کو ضرورت ہی نہیں ہے, جن اسکلس کی آپ وہ والے امپلائیز بھی کیری کر رہے ہیں, ان امپلائیز کو بھی آپ نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. اور اس پے پلان جو بیسک اسکل پے پلان کے تحت آپ نے ہائرنگ کی ہوئی ہے, اس میں ان امپلائیز کا بھی بھلا ہو رہا ہے جن کی اسکل کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور کمپنی ان کی اسکل سے فائدہ بھی نہیں اٹھا رہی کیونکہ وہ ایبسولیٹ ہو چکی ہیں, وہ اس وقت زمانے کی ضرورت میں نہیں ہے. مثلا اگر آپ کسی ٹائپسٹ, آپ نے کوئی ٹائپ رائٹر والا جس کو کمپیوٹر کا یوز نہیں آتا اور اس کی ٹائپنگ سپیڈ بہت ایکسٹرا آرڈنری ہے, لیکن اب وہ فیسلٹی جو ایبسولیٹ ہو گئی ہے, اور اب اس کو نئی سکلز کو سیکھنا ہے تاکہ وہ اس نئے دھارے کے اندر چلے, لیکن وہ نہیں سیکھ پاتا یا نہیں سیکھتا, لیکن وہ
آپ کا حصہ ہے, آپ نے اس کو اس کی اسکل کے مطابق پے کرنا ہے. تو اس کے مطابق یہ چیز بھی آ جاتی ہے. Paying for skills that are no immediate use to the organization. تو اسی طرح اس کا جو تیسرا ڈرا بیک ہے, آپ ایسے لوگوں کو بھی پے کر رہے ہیں جن کی اس وقت ابھی کمپنی کو سکلز کی ضرورت نہیں ہے, اس آرگنائزیشنس کو, لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں, کمپنی کے ریسورسز کو بھی یوز کر رہے ہیں اور پے بھی لے رہے ہیں. تو لہٰذا یہ جو ہے فکسڈ جو ہے اسکل بیسڈ پے پلان جو ہے یہ یہاں پہ بھی آ کے اس کے ڈرا بیک سامنے نظر آتے ہیں. اس کے بعد پیئنگ فار اسکل not for the level of employee performance for the particular skill. تو اس میں پھر ایک اور ڈرا بیک یہ ہے کہ یہ تو پیئنگ ہے فار اسکل اور جو امپلائی کا لیول آف پرفارمنس ہے اس کے مطابق نہیں ہے. یہ ہر اسکلفل کو ایک مخصوص وقت کے لیے مخصوص حالات میں آپ دیتے ہیں, لیکن اس کا پرٹیکولرلی پرفارمنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب وہ لوگ جو پرفارم بہتر کر رہے ہیں, اپنی سکلز کا بہتر استعمال کر رہے ہیں اور بہتر طریقے سے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں اپنے آپ کو, وہ کس طرح اس کے ساتھ جسٹیفائی ہوگا. تو بیسیکلی یہ اسکل بیسڈ پے پلان کے ڈرا بیکس ہیں جو ریسرچ کے بعد مختلف تجربات کے بعد دیکھنے میں آئے ہیں اور اس کی روشنی میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں. تو پیئنگ فار اسکلز ناٹ فار دی امپلائی پرائز, تو آپ اسکل کے لیے پے کر رہے ہیں کہ جی یہ ایک اچھا ٹائپسٹ ہے تو اس کی اسکل ہوگی, لیکن کیا وہ پرفارم بھی کر رہا ہے, کیا اس کی پرفارمنس بھی ہے, یا پھر آپ پے کر رہے ہیں اسکل کے لیے, اگر کسی کی پرفارمنس بہت اچھی ہے, ایکسٹرا آرڈنری ہے, تو پھر بھی وہ اپنا اتنا ہی حصہ لے رہا ہے جتنے دوسرے لے رہے ہیں. تو یہ پھر تھوڑا سے ڈرا بیکس جو ہیں ظاہر ہے اس میں اپنا اس کو بھی ایویلویٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں لنکنگ اسکل بیسڈ پلان اینڈ موٹیویشن تھیوریز. اب کیا یہ ہمارا جو اسکل بیسڈ پلان ہے یہ اس کو موٹیویشنل تھیوریز کے ساتھ کو لنک کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ری انفورسمنٹ تھیوری, ERG تھیوری گروتھ, میکلیلینڈ نیڈ فار اچیومنٹ اور ایکویٹی تھیوری جو ہے یہ ساری جو ہیں اسکل بیسڈ پے پلان کو جو ہے وہ کنیکٹ ہو رہی ہیں. اور بیسیکلی ان سب کا مقصد, کیونکہ نیڈ بیسڈ تھیوری, کیونکہ آپ کو پہلے اگر ہم نیڈ بیسڈ تھیوری کا لیں میکلیلینڈ کی یا ERG تھیوری, اس میں بھی ایگزسٹنگ ہے, ریلیٹڈنیس اور گروتھ ہے کہ جو کام بھی آپ کرتے ہیں ایگزسٹنس کے لیے کرتے ہیں, رسپیکٹ کے لیے کرتے ہیں, انسینٹیو کے لیے کرتے ہیں, موٹیویشن کے لیے کرتے ہیں, آپ کی سائیکولوجیکل نیڈ ہیں, فزیولوجیکل نیڈ ہیں, آپ کی سیکورٹی کی نیڈ ہیں. تو دیٹ از وائی اسکل بیسڈ پے پلان جو ہے پرووائڈ یو اے سیکیور اور ٹو فلفل دی یور بیسکس نیڈس. لوور اینڈ کی جو نیڈ ہیں اس کو بھی پورا کرتا ہے, اور یہ اسکل بے پلان جو ہے ہائر اینڈ پہ جو نیڈ ہیں اس کو بھی پورا کرتا ہے. ایکویٹی تھیوری جو ہے, ری انفورسمنٹ تھیوری جو ہے, کیونکہ پروڈکٹیوٹی کی طرف جانا ہے, بہتری کی طرف جانا ہے, تو یہ چیزیں ساری اس کو لنک کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ یہ چیزیں لنک کرتی ہیں, اور ساری تھیوریز جو ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک اسکلڈ بیسڈ پے پلان کو سپورٹ کرتی ہیں. اس کے بعد فلیکسیبل بینیفٹس. Employees tailor their benefit program to meet their personal need by picking and choosing from a menu of benefit options. اس کے بعد فلیکسیبل بینیفٹس کی بات ہوتی ہے آرگنائزیشنس کے اندر کہ امپلائیز کو فلیکسیبل بینیفٹ دے دیتے, ایک لسٹ دے دی جاتی ہے کہ یو ہیو دی رائٹ ٹو پک اینڈ چوز یور تھنگس ان دی لائٹ آف یور ریکوائرمنٹ اور بینیفٹس. تو امپلائی ٹیلرز کرتے ہیں, اپنے خود ٹیلرز کرتے ہیں, اپنے بینیفٹس پروگرامز کو خود لے کے چلتے ہیں, ڈیزائن کرتے ہیں, مینوفیکچر کرتے ہیں اور سجیسٹ کرتے ہیں. اینڈ پرسنل لیڈ بائی پکنگ اینڈ چوزنگ فرام مینو, وہ جس مینوز کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ یہ پالیسیز اور یہ انسینٹیو اور یہ ریوارڈز آر اویلیبل if you pick that things, تو کمپنی ول بینیفٹ یو. اور بینیفٹ آپشنز جو ہیں وہ چوز کرتے ہیں اس مینو کے اندر سے تاکہ وہ بہتر سے بہتر, کیونکہ مقصد یہی ہے کہ فلیکسیبل بینیفٹس دیں گے تو فلیکسیبل جو ہے اور وہ بہتر پروڈکٹیوٹی آئے گی, اور یہ چوائس کیونکہ ان کی نیڈ ہے, ان کو ضرورت ہے, تو ہم اس طرح کے بینیفٹس اناؤنس اور ڈکلیئر کریں کہ جو امپلائی کو سوٹ کرتے ہوں, جو امپلائی کی ضرورت کو سامنے رکھ کے چلتے ہوئے ہوں, تو وہ بینیفٹس جو ہیں ہمارے مدد کریں گے.
اس کے بعد ماڈیولر پلان، پری ڈیزائنڈ بینیفٹس پیکیجز فار اسپیسیفک گروپ آف امپلائی. تو ماڈیولر پلانس کے مطابق ہم یہ پہلے سے ڈیزائن کیے ہوئے بینیفٹ اور پیکیجز کو فار اسپیسیفک گروپ آف امپلائیز کو، یہ بھی اسپیسیفک گروپس میں اسکلفل، ہائیلی پروڈکٹیو، نان پروڈکٹیو، اس طرح کیٹیگرائز کر کے ہم ان کا ایک ماڈیول پلانس بناتے ہیں کہ کس کو کتنا اور کیسے بینیفٹ دینا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو رہ سکے ہمارے ساتھ. کور پلانس پلان، کور پلس پلانس، a core of essential benefit and a menu like selection of other benefit options. یہ ایک اور flexible benefits program ہے core plus plans. اس کے مطابق a core of essential benefits کہ وہ کون سے essential benefits ہیں جس کو دینا بہت زیادہ ضروری ہے اور مینو بنا دیا جائے تاکہ سلیکشن کریں اور وہ اس کے اندر سے اس کے علاوہ جو benefits آپ کو چاہیے آپ اپنے لیے وہ benefits سلیکٹ کریں. Flexible spending plans allow employees to use their tax-free benefit dollars to purchase rupees and other things to purchase benefits and pay service premium. اور اس کے مطابق فلیکسیبل اسپینڈنگ پلانز ہے جس کے مطابق آپ ٹیکس فری بینیفٹ کوئی سرٹیفکیٹس لے لیں، آپ کوئی پرچیز کر لیں بینیفٹس اور اس میں آپ اپنی سہولت کے مطابق جو ہے وہ فلیکسیبل اپنی کٹوتی کرواتے رہیں. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی انسینٹیوز فرمز دیتی ہیں، لون کی سہولت موجود ہوتی ہے، آپ اپنی گاڑی لے سکتے ہیں، آپ اپنا موٹر سائیکل لے سکتے ہیں، آپ دیگر ایسی چیزیں اس کے تحت فلیکسیبل اسپینڈنگ پلان کے تھرو لے سکتے ہیں کہ آپ اپنی ضرورت پوری کر لیں اور اپنی سہولت کے مطابق اس کی پیمنٹ آپ کرتے رہیں. تو یہ اسکیمز بھی کافی امپورٹنٹ اور کافی جو ہیں وہ حوصلہ افزا رہی ہیں اور لوگ اس سے فائدہ اور افادہ اٹھاتے رہے ہیں. تو لہٰذا ڈیئر اسٹوڈنٹس ان چیزوں کو، ان فلیکسیبل بینیفٹس کو اپنے سامنے رکھنا ہے. اس کی مدد سے آپ نے اپنا ایڈجسٹ کرنا ہے. ایک فرم کے آرگنائزیشن کے اندر جو ایکٹیویٹیز، فائنینشیل ایکٹیویٹیز، مانیٹری ایکٹیویٹیز اور ریوارڈنگ ایکٹیویٹیز، اور یہ سارا انکریجمنٹ اسی لیے ہے کہ امپلائی زیادہ سے زیادہ پروگرس کریں، پرفارم کریں اور ان کو اتنا فلیکسیبل بینیفٹس دے دیا جائے کہ ان بینیفٹ کی مدد سے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ بہت زیادہ ضروری کانسیپٹس ہیں کیونکہ یہ آگے چل کے آپ کو پریکٹیکلی فیس کرنے ہیں. ان کی مدد سے آپ نے بہتر ڈیسیجنس کرنے ہیں جو آپ کو مدد دیں گے. اس کے بعد امپلائی ریکگنیشن پروگرام. اب پھر ایک کمپنی یا آرگنائزیشن، کیونکہ کمپنی کے نزدیک اس کے امپلائیز بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں، اور ٹو ایکنالج دیئر امپورٹنس، ٹو ایکنالج دیئر انکریجمنٹ، ٹو ایکنالج دیئر ورک، ٹو ایکنالج دی کمپنیز ورک فورس، اور ٹو ایکنالج دی سروسز آف دی امپلائیز آلویز ٹرائی ٹو پلان دی بیٹر facilities, always try to plan better environment for their employees. اور اسی کے تحت امپلائمنٹ ERP یعنی امپلائی ریکگنیشن پروگرامز ترتیب دیے گئے ہیں. اس کے اندر سب سے پہلے انٹرنسک ریوارڈز ہیں، اسٹیمولیٹ انٹرنسک موٹیویشن. یہ اس طرح کے ریوارڈ ہیں کہ آپ اندر سے جو ہے وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں اور آپ کا دل کرتا ہے اور خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی آرگنائزیشن کے لیے بہتر سے بہتر ماحول، اپنی آرگنائزیشن کے لیے بہتر سے بہتر کام سر انجام دے سکوں. اس کے لیے انٹرنسک ریوارڈز ہیں جس میں پرسنل اٹینشن گیون ٹو دی امپلائی، اور امپلائی کے لیے جو اتھارٹیز ہیں پرسنل اٹینشن کنورٹ کرتی ہیں، ان کے لیے مختلف قسم کے پروگرامز رکھ دیے جاتے ہیں. ان کے لیے پرسنل فیس ٹو فیس جا کے ان کے ڈیسک پہ جا کے ان کو اپریشیٹ کر دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ اچھے روابط رکھے جاتے ہیں، ان کا حال احوال لے لیا جاتا ہے. انٹرنسکلی موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کو بہت طریقے سے اچھا بیک اپ کر دیا جاتا ہے. اپروول اینڈ اپریسیشن فار جاب ویل ڈن، اور ہر کام کے لیے ان کو کہ انہوں نے جاب اچھی طرح پرفارم کی ہے، ویل اپروپریٹ بہیو کیا ہے، اس کے لیے ان کو جا کے پرسنلی وہ جا کے کر دیں گے. تو گروئنگ ان پاپولیرٹی اینڈ یوزیج، اور ان کو یہ محسوس کروائیں گے کہ ان کی پاپولیرٹی اور یوزیج جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے. تو اس کی مدد سے انٹرنسک ریوارڈ آپ سمجھ لیں کہ اسٹیمولیٹ کرتا ہے انٹرنسک موٹیویشن، اور جو امپلائی ہے وہ اپنے مینیجر کی یا چیف ایگزیکٹو کی ڈائریکٹ اپریسیشن کے ساتھ انٹرنلی اتنا زیادہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے سب کام جو ہے وہ اس کے لیے
اپنے سارے ریسورسز جو ہے اپنی آرگنائزیشن کے لیے رکھ دیتا ہے. اس کے بعد بینیفٹس آف پروگرامز: fulfill employees' desire for recognition, inexpensive to implement, encourages repetition of desired behavior. تو benefit programs میں بھی مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کو ڈال دیا جاتا ہے. desire for recognition، اس کو ریکگنائز کیا جائے گا. inexpensive to، کیونکہ اس سے بینیفٹ پروگرام سے آرگنائزیشنس کا کوئی کچھ نہیں جاتا، آرگنائزیشن کو کوئی نقصان نہیں ہے. اس سے اس کے اپنے امپلائیز جو ہیں، ان ایکسپینسو چیز ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا مشکل نہیں ہے، اور انکریج کرتا ہے اور ڈیزائرڈ بیہیویئر کی ریپیٹیشن کے لیے امپلائیز کو اکساتا ہے، اس لیے کہ جو ہمیں رویہ چاہیے وہ رویہ امپلائی دینے کو تیار ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کا ریکگنیشن، امپلائی ریکگنیشن پروگرام جو ہے افیکٹولی چل رہا ہے. اس کے بعد ڈرا بیکس آف دا پروگرام، اس کے بھی کچھ ڈرا بیکس ہیں امپلائی ریکگنیشن پروگرامز کے. اس کے مطابق سسیپٹیبل ٹو مینوپولیشن بائی مینجمنٹ، اس میں پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ مینجمنٹ جو ہے مینوپولیٹ بھی کرتی ہے، اور اس میں مینوپولیشن میں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو منظور نظر لوگ ہوتے ہیں ان کو اوپر پروموٹ کر دیا جاتا ہے، ان کو انکریجمنٹ دلوائی جاتی ہے، ان کے نام آگے پروگرس میں دے دیے جاتے ہیں، پرفارمنس میں دے دیے جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسا ڈرا بیک ہے جو ہر جگہ دیکھا جاتا ہے. لیکن پھر بھی آپ جب پرسنلی اور ایک اپنی خواہش کے ساتھ اپنے امپلائیز کو موٹیویٹ کریں گے، اپنی خواہش کو سامنے رکھ کے اپنے ادارے کی ترقی اور بہتری کے لیے آپ یہ امپلائمنٹ ریکگنیشن پروگرامز کے اوپر ویل مانیٹرڈ اور ویل ڈائریکٹڈ پروگرامز کریں گے، تو پھر یہ ڈرا بیکس جو ہے نہیں ہوں گے. تو لیکن بہرحال اس میں ایک ڈرا بیک ہے کہ وہ مینوپولیشن بائی دا مینجمنٹ اپنی طرف سے اس کو مینوپولیٹ کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے جو حقدار ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا پرابلم آتا ہے. یہ ایک اینیمیشن سی ہے جس میں امپلائی آف دا منتھ کے نام سے کہ کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ دیکھیں آپ منفرد ہیں، اگر آپ ایکٹیو ہیں، آپ بہتر طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں، آپ کے اندر بہتر کام کرنے کی استعداد ہے، تو کوئی کہے یا نہ کہ ایکنالجمنٹ آپ کو ملتی ہے. اور ایک ہی جیسا کام ایک ہی جیسے لوگ کر رہے ہوں، اس کے اندر بھی اگر آپ بہتر طریقے سے اس کام کو پرفارم دے رہے ہیں، چاہے اس میں کتنے ہی لوگ ایک جیسا کام کیوں نہ کر رہے ہوں، آپ کی پرفارمنس سامنے نظر آئے گی اور آپ آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے. یہ ایک پرفارمنس کا سب سے خوبصورت پہلو ہے کہ جب بھی آپ پرفارم کریں گے، جب بھی آپ اس قطع نظر اس کے کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، لیکن آپ کی باڈی لینگویج، آپ کی محنت اور آپ کی لگن، آپ کی کمٹمنٹ، آپ کی موٹیویشن، آپ کا کانفیڈنس شو کرے گا کہ یو آر دی اونلی ون یا یو آر دا اسپیشل پرسن who perform their duty in the light of required standards. تو یہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کام کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی کوالٹی ہے ہارڈ ورکنگ، کمٹمنٹ اور ایکسیلنس کہ یہ آپ کو بہت سارے لوگوں میں نمایاں کر دیتی ہے. اس کے بعد امپلیکیشن فار مینیجرز. اب اس میں امپلیکیشنز کیا آتی ہیں مینیجرز کے لیے؟ اب آپ مینیجر کی نظر سے دیکھیں، ان آرڈر ٹو موٹیویٹ امپلائی، اگر آپ کو اپنے امپلائیز کو موٹیویٹ کرنا ہو اور کس طرح کریں گے، تو مینیجر کو ریکگنائز انڈیویجول ڈفرینسز، اور جو آپس کی انڈیویجول ڈفرینسز ہوتے ہیں اس کو بہتر طریقے سے ریکگنائز کرنا یہ ایک مشکل کام ہے. تو جس کی وجہ سے لابنگ ہوتی ہے اور وہ گروپس چھوٹے چھوٹے بن جاتے ہیں، ہر گروپ اپنے جو لوگ ہوتے ہیں اس کو سپورٹ کرتا ہے، جس کو پہچاننا اور وہ ورک فورس کو ایک پازیٹیوز کی طرف رکھنا مشکل کام آ جاتا ہے. تو ایک مینیجر کو جو اپنے امپلائی کو موٹیویٹ کرنے کا اس کے پاس ٹاسک ہے، اس میں تھوڑا سا یہاں پہ مشکل اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ ریکگنائز کریں انڈیویجول ڈفرینسز کو، یوز گول اینڈ فیڈ بیک، وہ گولز اور فیڈ بیک کو یوز کرے، اور الاؤ امپلائیز ٹو پارٹیسپیٹ ان ڈیسیژنز دیٹ افیکٹ دیم، اور پھر وہ الاؤ کرے امپلائیز کو ٹو پارٹیسپیٹ ان ڈیسیژنز دیٹ افیکٹ، لنک ریوارڈ ٹو پرفارمنس. اور یہاں پہ امپلیکیشن فار مینیجرز کی آتی ہے کہ وہ لنک کرے ریوارڈ کو آن دا بیسس آف پرفارمنس. تو پرفارمنس کے اوپر جب وہ کرے گا تو اس میں پھر کچھ مسائل آتے ہیں. اور چیک دا سسٹم فار ایکویٹی، اور ایکویٹی کے لیے وہ اپنے سسٹم کو چیک کرے، ایویلویٹ کرے، ری ایویلویٹ کرے، اور آن دا بیسس آف دیٹ وہ سسٹم کو جو ہے آپ نے پراپر رن کرے.
اس کے بعد آپ یہ آپ کے پاس چیک اپ ہے موٹیویشن اپلیکیشنس کا. ڈیئر اسٹوڈینٹس, فلیکسیبل بینیفٹ آر ریکمینڈیڈ موسٹ اسٹرانگلی بائی ڈیش تھیوری. یہ آپ نے اپنی تھیوریز کو گو تھرو کرنا ہے اور اس کے بلینک کے اندر اس کو فل کرنا ہے. اور ایکسپیکٹنسی تھیوری سجیسٹ دیٹ انڈیویجول شوڈ بی ریوارڈیڈ ود سم تھنگ دے ویلیو. تو ایکسپیکٹنسی تھیوری جو ہے اس کے مطابق جو ہے یہ سجیسٹ کرتی ہے انڈیویجول شوڈ بی ریوارڈیڈ ود سم تھنگ دے ویلیو. تو اس کے مطابق انڈیویجولس کو ریوارڈ کرنا چاہیے جو اس کے نزدیک جو ویلیو اس نے مقرر کی ہوئی ہے. وہ ویلیو جو ہے اس کو اگر ریوارڈ کر دی جائے, وہ ویلیو اگر اس کو دے دی جائے تو وہ ایکسپیکٹنسی تھیوری, کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ ایک ریوارڈ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی نیڈ ہے, اس نے اس کی ویلیو ہے, اس نے اپنی جو ٹرمینل ویلیو جو دی ہوئی ہے اس کی فلفلمنٹ کے لیے اس نے محنت کی, اس نے پرفارمنس دی, اور اس کی جو انسٹرومنٹل ویلیوز ہیں وہ اس کی مدد کرتی ہیں, اس کی ایکسپیکٹیشنس کو پورا کرتی ہیں. تو اس کے تھیوری شوڈ بی ریوارڈیڈ ود سم تھنگ دے ویلیو, جو اس کو وہ چیز دی جائے جو اس نے, کوئی بھی چیز جو اس نے ویلیو دی ہوئی ہے اس کو. اس کے بعد چیک اپ ہے موٹیویشن اپلیکیشنس کا. اکارڈنگ ٹو ایکسپیکٹنسی تھیوری اے اسٹوڈنٹ ول ناٹ بی موٹیویٹیڈ ٹو اٹینڈ کلاس if he she does not care about grades. What other kind of application might be plausible for the professor to implement as a reward theory in class? Use models for this chapter to discuss with the classmate and arrive at a suggestions. تو یہ آپ کے لیے ایک ہوم اسائنمنٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کیا چیز ہے جو اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کرتی ہے, کیا اسٹوڈنٹس ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور موٹیویٹ ہوتے ہیں ٹو اٹینڈ دا کلاس, اینڈ ہی ڈز ناٹ کیئر اباؤٹ دی گریڈ. if he or she does not care about the grades. کیا گریڈس کو ہم مائنس کر دیتے ہیں, اس کے علاوہ کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ کلاس لگائیں. اسی طرح پروفیسرس کی مثال دی ہوئی ہے کہ وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں ایز اے ریوارڈ تھیوری ان دا کلاس. اگر وہ ریوارڈ تھیوری کو کلاس میں امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس پرفارمنس دیں گے, جو اسٹوڈنٹس بہتر پروگرس دیں گے, ان کے لیے یہ ریوارڈ ہے, تو پھر اس سے کیا کلاس پارٹیسپیشن بڑھے گی, کلاس انٹرسٹ بڑھے گا, موٹیویشن بڑھے گا, انکریجمنٹ بڑھے گا, اسٹوڈنٹس کی انٹرسٹ جو ہے وہ مین ڈیولپ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ چیزیں آپ لوگوں نے کنسیڈر کرنی ہے, اس کی مدد سے آپ لوگوں نے اس کا ایک کرنا ہے. تو یہ ہمارا سارا ڈیئر اسٹوڈنٹس لیکچر تھا جس کو ہم نے گو تھرو کیا. ہم نے مینیجرز کی امپلیکیشن, اس کو ایک دفعہ پھر ہم اگر ریوائز کر لیں ڈیئر اسٹوڈنٹس, تو آپ دیکھیں کہ ہم نے امپلائیز کو ریوارڈ کیا, امپلائی اسٹاک اونرشپ پلانس کو ڈسکس کیا, اسکل بیسڈ پے پلان اس کے بینیفٹس کے اوپر بات کی کہ یہ پرووائڈ اسٹافنگ فلیکسیبلٹی. ہم نے ان سارے بینیفٹس کو ڈسکس کرنے کے بعد اس کے ڈرا بیکس کو ڈسکس کیا کہ اسکل بیسڈ پے پلانس کیا کام کر سکتے ہیں, کیسے چلتے ہیں, اور لنکنگ جو ہم نے کی اسکل بیسڈ پلان کو موٹیویشن تھیوریز کے ساتھ, کیا یہ لنک کرتا ہے کہ نہیں کرتا, اس کو دیکھا. فلیکسیبل بینیفٹس ہم نے دیکھے, اگر ہم اپنے امپلائیز کو فلیکسیبل بینیفٹس دے دیں تو پھر وہ کیا کام کا سر انجام دیں گے. امپلائی ٹیلر کرتے ہیں بینیفٹ ٹو پروگرام, میٹ دیئر پرسنل نیڈ بائی پکنگ اپ اینڈ چوزنگ فرام اے مینیو آف بینیفٹ آپشنس. اس کے بعد ماڈیولر پلانز ہم نے دیے, پری ڈیزائن بینیفٹس ہیں, پیکیجز فار اسپیسیفک گروپ آف امپلائیز ہیں, اور کور پلس پلانز ہیں, اے کور آف اسینشیل بینیفٹس اینڈ اے مینیو لائک سلیکشنز آف اندر بینیفٹس. اس کے بعد فلیکسیبل اسپینڈنگ پلانز ہیں جس کی مدد سے آپ کوئی چیز اپنی ضرورت کی پوری کریں اور آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے کر کے آپ پیسے واپس کریں. امپلائی ریکگنیشن پلان میں انٹرنسک ریوارڈز کی بات ہوئی, بینیفٹس آف پروگرامز کی بات ہوئی, ڈرا بیکس آف پروگرامز کی بات ہوئی. اس کے بعد امپلائیز کا جو کانسیپٹ ہے, امپلائی آف دا منتھ, امپلائی آف دا ڈے, امپلائی آف دا ایئر, یہ کانسیپٹ اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ محنت کریں, شوق سے کام کریں, اپنے کمٹمنٹ کو بڑھائیں, موٹیویشن کو بڑھائیں, اور ان ساری چیزوں کو لے کر آگے ایک بہتر طرف جائیں. امپلیکیشنز کی بات ہوئی کہ امپلائی کس طرح اپنی مینیجر جو ہیں وہ کیا کیا امپلیکیشنز ان کو درپیش ہوتی ہیں ان آرڈر ٹو موٹیویٹ امپلائیز. تو ریکگنائز انڈیویجول ڈفرینسز, یوز گول اینڈ فیڈ بیک, الاؤ امپلائیز ٹو پارٹیسپیٹ ان ڈیسیجنز دیٹ افیکٹ دیم, اور لنک ریوارڈ ٹو پرفارمنس, چیک دا سسٹم فار ایکویٹی.
اور اس کے بعد ہم نے ایک آپ کو ایکسپیکٹنسی تھیوری کے بارے میں بتایا, سجیسٹ دیٹ انڈیویژل شوڈ بی ریوارڈیڈ ود سم تھنگ دے ویلیوز. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ سارا چیزیں. اس کے بعد چیک اپ جو ہے چیپٹر چیک اپ کا موٹیویشن کی اپلیکیشنز کیسے ہوتی ہیں, کس طرح جو ہے ریوارڈ سسٹم کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے, کس طرح ایکسپیکٹنسی تھیوری کو جو ہے, تو ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کی کیا ہیں, کیا ان کے نزدیک گریڈز ہیں, گریڈز کے علاوہ ہے یہ کیا چیز ہے, وہ کیا چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں کلاس سے. اسی طرح ایک پروفیسر صاحب کیا کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ کیا وہ ریوارڈ تھیوری کو لے کے آئیں جس میں موٹیویشن ملے اسٹوڈنٹس کو. تو بیسیکلی یہ ساری موٹیویشنز کی اپلیکیشنز ہیں, کس طرح آپ لے چل کے موٹیویشن کو آگے اپنا ایک سلسلہ چلاتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ تھے فرام موٹیویشن فرام اپلیکیشنز ٹو کانسیپٹس. اس کی مدد سے ہم اپنے کانسیپٹس کو اپلائی کرتے ہیں موٹیویشنز کے اوپر, اپنی عملی زندگی کے اوپر. ان تھیوریز کو جب اپلائی کرتے ہیں تو اس کی پروڈکٹیوٹی آتی ہے, اس پروڈکٹیوٹی کے نتیجے میں جو پرفارمنس کے نتیجے میں جو پروڈکٹیوٹی آتی ہے, اس پروڈکٹیوٹی سے ہم اپنی فرم کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو یہ سارے بیہیویئرز ہیں, یہ سارے ایٹیٹیوڈز ہیں. ان بیہیویئرز کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے, اپنے ایٹیٹیوڈز کو موڈیفائی کرنا ہے, اور اس کی مدد سے جو بیہیویئر ڈیولپ ہوں گے آپ کے لیے ایکسیلنس کی طرف راستے اور دروازے کھلیں گے. تو یو ہیو ٹو موٹیویٹ یور سیلف, یو ہیو ٹو موٹیویٹ یور امپلائیز, یو ہیو ٹو ٹیک پارٹ ان ہیلدی اینڈ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز, you have to generate some benefits for the employees, you have to maintain the motivation of the employees. Intrinsically you will establish or maintain something to fulfill the requirement of the motivation, اور employees کو ساتھ لے کے چلنا, اپنے آپ کو ساتھ لے کے چلنا. تو یہ سارے تقاضے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس کے بغیر کوئی بھی کامیابی آپ کو ممکن نہیں ہے. یہ ساری تھیوریز کو ریلیٹ کرتی ہیں, ان تھیوریز کی مدد سے آپ آگے چلتے ہیں, ان تھیوریز کی مدد سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں, ان تھیوریز کو لے کر آپ اپنے لیے ایک گائیڈ لائن لیتے ہیں. مجھے امید ہے کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو آج یہ لیکچر جو ہے وہ آپ کے کام آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے بڑا توجہ سے سنا ہوگا. اس کے بعد جو کانسیپٹ آپ کو مزید سمجھ میں نہ آئے, آپ اپنے طور پہ اس کو لٹریچر کو ریویو کریں, اس کی ٹرمز کو سمجھیں, اس کی اپلیکیشنز کو سمجھیں. ان اپلیکیشنز کی مدد سے آپ آگے بڑھیں اور اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے پروڈکٹیوٹی کی لیں, اپنے آرگنائزیشنز کی فلاح و بہبود کے لیے. آپ کو جیسے پہلے ایک کانسیپٹ دیا تھا, آپ ہمیشہ لائل رہیں, اپنی پازیٹیو وائس کو ریز کریں, آپ امپرومنٹ کی طرف جائیں, آپ کنسٹرکٹیو کی طرف جائیں, ڈسٹرکٹیو سے اجتناب کریں, فیڈ بیک کو خاص طور پہ کنسیڈر کریں, سروسز پرووائڈ کریں, اس سروس کے نتیجے میں آپ فیڈ بیک لیا کریں, فیڈ بیک کے بعد مزید اس کو پیوریفائی کریں, اس فیڈ بیک کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھیں. وہ فیڈ بیک آپ کو کانفیڈنس دے گا, وہ فیڈ بیک آپ کو پروڈکٹیوٹی دے گا. اس کی مدد سے آپ پھلیں گے پھولیں گے. اس امید کے ساتھ کہ آپ کا ہمارا یہ ساتھ آگے قائم رہے گا اور آپ ہمارے ان لیکچرز کو غور سے سنتے ہیں, اور مزید جو آنے والے لیکچرز ہیں اس کے لیے آپ تیاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ پھلیں پھولیں, اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر جمشید احمد آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں.